اصطلاحات اعراب حصہ ہفتم میں آج ہم شد پر بحث کریں گے۔ شد کے معنی سختی یا زور کے ہیں۔ کسی بھی حرف پر عوامل کا زور پڑنے کی صورت کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید کا عمل 3 حروف سے مل کر وجود میں آتا ہے، جیسا کہ حمزہ زبر با، اب با زر با، ابا۔ پہلے لفظ متحرک حمزہ آیا، بعد میں با ساکن آ گیا اور بعد میں با متحرک آ گیا۔ ان 3 حروف میں سے آخری 2 حرف ہم قسم یا ہم مادہ ہوتے ہیں، جبکہ پہلا حرف ان 2 کا ہم قسم بھی ہو سکتا ہے اور ان سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حمزہ زبر با، ابا زر با، ابا میں حمزہ آخری 2 حروف با سے مختلف ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ لام زبر لام للہ زر لا للہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تینوں حروف ہم قسم ہیں، پہلا بھی لام ہے، دوسرا بھی لام ہے اور تیسرا بھی لام ہے، اور یہ تینوں حروف ہم مادہ یا ہم قسم ہیں۔ اور اس بحث سے پتہ چلتا ہے کہ شد 2 حرکات کے درمیان سکون یا جزم کا نام ہے۔ شد 2 حروف کے درمیان سکون یا جزم کا نام ہے۔ شد 2 حروف کے درمیان سکون یا جزم کا نام ہے۔ اس کو مختصر لکھنے کی غرض سے مفکرین نے جو آخری 2 حروف ہیں جن کا مادہ 1 ہوتا ہے، ان میں سے ایک حرف لکھ لیا اور اس پر 3 دندانے لگا دیے اور ان 3 دندانوں کا نام شد رکھ دیا۔ شد کی علامت حسب ذیل ہے، اور جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب ہم ان 2 حروف کو الگ الگ لکھ دیں یا آخری 2 حروف کی بجائے 1 لکھ دیں تو ان کی جو آواز یا ادائیگی ہے وہ ایک ہی ہوگی۔ حمزہ زبر با اب الگ لکھ دیں اور بازر با الگ لکھ دیں تو بھی یہ لفظ ابا ہی بنے گا، اور اگر با پر شد ڈال کر اس پر زبر لگا دیں اور اسے پڑھیں حمزہ زبر با اب بازر با ابا تو بھی وہ لفظ ابا ہی ہے۔ یہ لفظ اور یہ 2 حرف اور وہ 3 حرف آپس میں برابر برابر ہیں، اور جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں، جیسا کہ حمزہ زبر با اب بازر با ابا۔ یہاں با پر شد ہے اور با خود مشدد ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم مد پر بحث کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔